آیت نمبر 140 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نداولھا بین الناس، کہ زندگی کے یہ جو سارے حالات ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ نداول جو ہے یہ دول سے ہے۔ دول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسرے کے پاس جانا، اور داولا کا لفظ باب مفعلہ سے لایا گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاس ایک بال ہے، آپ دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیتا ہے، تو گویا کہ وہ بال مختلف لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ دول کہا جاتا ہے، اور اس کو داولا باب مفعلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کس چیز کو دول کہا جا رہا ہے؟ تو تلکل ایام، یعنی کہ یہ زندگی کے دن ہیں، ان کو لوگوں کے درمیان میں ایسے ہی گھمایا جاتا ہے جیسے کہ ایک بال کو مختلف لوگوں میں گھمایا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں زندگی کا ایک بہت اہم کانسیپٹ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم جن معاملات کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں، جنہیں ہم اپنی کامیابی شمار کرتے ہیں، اپنی خوشی شمار کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جس زندگی کے چند ایام ہیں، اور یہ دن ہیں، اور یہ ایسے حالات ہیں جو کہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ آج میرے پاس ہیں، کل آپ کے پاس ہوں گے، اور پھر یہ کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں کو بہت ہی کیجول انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے، بڑے غیر اہم انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آج ایک کے پاس ہے، کل کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ لہٰذا جس چیز کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، قرآن اس کو بہت عام انداز میں، بڑے کیجول انداز میں بیان کر رہا ہے، اور جس چیز کو ہم بڑے کیجول سمجھتے ہیں، بڑا عام سا سمجھتے ہیں، اس کو قرآن بہت اہمیت دے کے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پورے قرآن میں کہیں پہ بھی جہاں آخرت کا موضوع آئے گا، موت کا موضوع آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ بالکل غیر اہم موضوع نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے اس آیت مبارکہ سے، کہ جن چیزوں کو ہم نے بہت اہمیت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ اتنی اہم نہیں ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہوئی ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ غیر اہم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر گرامر کے لحاظ سے ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ تلکل ایام کو شروع میں لایا گیا ہے، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آیت مبارکہ یوں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، مگر یہاں پہ دنوں کو جو ہے وہ شروع میں لایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جنہیں ہم اپنی خوشی کہتے ہیں، اپنی کامیابی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جسٹ ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی دن اچھے ہوتے ہیں، کبھی دن کامیابی والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ناکامی ہوتی ہے، جن میں کوئی دکھ بھی مل جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ایک دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ خوشیاں بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے غم بھی آتے ہیں تو وہ ان دنوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ خوشی، یہ غم، یہ کامیابی، یہ ناکامی، یہ کیا ہے؟ یہ جسٹ ایام ہے، یہ جسٹ تمہاری زندگی کے چند دن ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں، اور وہی دن کسی کے لیے زندگی میں غم والا دن ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھیرتے بھی رہتے ہیں۔ تو آخر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے؟ تو اس بات کا جواب جو ہے وہ ہمیں آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جان لے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ سوچنے والوں کے لیے بہت زیادہ غور طلب بات ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سارے مسئلوں کو، ان کے سائز کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان مسئلوں کو اور خوشی اور غموں کو محض دنوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر اس کی حکمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے دوست شاگرد ہوں اور ان کو کہیں کہ آپ نے ریس لگانی ہے اور آپ بھاگ کے دکھائیں، اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد کسی کو کامیاب کرنا یا ناکام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کون ہے، کون بہترین طریقے سے بھاگ رہا ہے، اور کس کے بھاگنے میں جو ہے وہ کمزوری ہے۔ وہ گویا کہ ہم سامنے والے کی صلاحیت کو جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری زندگی میں یہ جو مختلف طرح کے حالات لے کر آتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان کتنا ہے، کہ وہ ان حالات کے اوپر کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ خوشی میں اس کا ایمان اس سے کیا کرواتا ہے، اور مشکل میں اور غم میں اس کا ایمان اس سے کیا کرواتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کو ناکام یا کامیاب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کے ایمان اور اس کی صلاحیت کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ کو جو ہے وہ شہداء کا مقام دے دیں۔
اب یہاں پہ آیت مبارکہ میں منکم کا لفظ آ رہا ہے، اور من جو ہوتا ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کہ بعض کے لیے آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ انہی حالات میں سے کسی کی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ کسی کو موت بھی دیکھنی پڑ جاتی ہے، لیکن منکم کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے حالات ہر ایک کی زندگی میں نہیں آتے ہیں۔ ہر کوئی تو میدان جنگ میں نہیں جاتا، ہر ایک کے ساتھ تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک تو کسی انجانی موت میں نہیں مرتے ہیں۔ لہٰذا اکثریت تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو کہ اپنی فطری زندگی کو جیتی ہے اور پھر اپنی عام جو ہے موت اسی طریقے سے مرتی ہے۔ ان میں سے کچھ کی زندگی میں جو ہے ایسے معاملات آتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے موت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت ایسے سڈن اور اچانک بھی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ موت کو جو بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے وہ شہداء کے ساتھ، یعنی کہ اگر کوئی انسان اس طرح کی موت مرتا ہے تو وہ موت اس کے لیے کتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے شہادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موت کو بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ مرنے کے ساتھ یہ بندہ مر نہیں جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اس کی زندگی کے اصل مزے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے، اور اگر ایک انسان ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے موت سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پھر لیعلم سے ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں ایسا کیوں ہوا۔ چاہے اچھا ہوتا ہے تبھی وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ یہ فضل میری کسی نیکی کی وجہ سے ہے یا کسی کی دعا کی وجہ سے ہے، کیوں ہے۔ اور اگر برا ہوتا ہے تو پھر تو ہم بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے یہ نقصان کیوں ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو، یعنی کہ یہ جو جاننے کا عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کا علم جو ہے وہ انسانوں کو نہیں دیتے۔ جتنا علم اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دے دیا ہے بس وہ دے دیا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کی حکمت کو نہیں جان سکتا، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ تم اس بات کو نہیں جان سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یہ سارا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر ان کو یہ سارا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور اس پہ یقین رکھنا ہی ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہماری انسانی عقل کو کسی حد تک مطمئن کرنے کے لیے جو ہمیں جواب دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ جیسے کہ ایک ٹیچر جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ لائق ہے اور کون سا جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دونوں کو ایک طرح کا پیپر دیتا ہے اور دونوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ٹیچر یہ بات نہیں کہتا لائق اسٹوڈنٹ کو کہ آپ میں تو ویسے ہی ٹاپ کرنا ہے، آپ کو پیپر دینے کی کیا ضرورت ہے، اور نالائق کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے تو ویسے ہی فیل ہونا ہے تو تمہیں پیپر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا دونوں سے امتحان لیا جاتا ہے صرف یہ پروف کرنے کے لیے کہ لائق کو بتایا جائے کہ آپ کی محنت کا صلہ جو ہے وہ اس صورت میں آیا ہے، اور کمزور اسٹوڈنٹ کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ کی لاپرواہی کا صلہ جو ہے وہ اس صورت میں آیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی جو یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک پوٹینشیل رکھا ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے۔ اب ہم میں سے کون اس پوٹینشیل اور صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، اپنے ایمان کو مشکل حالات میں یا خوشی کے وقت میں بھی ثابت کرتا ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے ایک طرح سے پروف ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں حالات میں ایسا رسپانس دیا تھا، اور پھر تمہیں اس کا یہ اجر یا یہ سزا یا یہ جزا دی جا رہی ہے۔ واللہ عالم، حقیقت تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے اس حصے کے بارے میں بعض علماء اکرام نے یہ رائے بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایام ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں، تو جہاں انفرادی سطح پہ یہ بات کی جاتی ہے وہاں اس کو اجتماعی سطح پہ بھی دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ کا علم جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے کچھ قوموں کے عروج کا وقت آتا ہے اور پھر وہی قومیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کے دور میں پولیٹیکل سائنس کا بھی علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لہٰذا انسان کے پاس یہ علم بھی ہونا چاہیے، اور قرآن جو ہے وہ اس علم کو بھی بیان کرتا ہے کہ ہم سابقہ تہذیبوں کو اور سابقہ قوموں کو دیکھیں کہ اگر ان کو عروج ملا تھا تو کیوں ملا تھا، اور اگر وہ زوال کا شکار ہوئی تھی تو کیوں زوال کا شکار ہوئی تھی۔ تو گویا کہ انفرادی لحاظ سے بھی اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، اور اجتماعی لحاظ سے بھی اور فن تاریخ کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے اس کے اندر گائیڈ لائن ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں پہ لا نفی کے لیے آ رہا ہے، اور نفی کس چیز کی ہے کہ محبت نہ کرنے کی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ براہ راست یہ بات نہیں فرماتے کہ میں ظالمین سے نفرت کرتا ہوں، میں ظالمین سے بیزار ہوں، یا ظالمین میری نظروں سے گر چکے ہیں، بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بڑا خاص انداز ہے اور بڑا اہم انداز ہے کہ براہ راست سخت الفاظ کہنے کے بجائے محبت کی نفی کیوں کی گئی ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ محبت نہ کرنے کی وجہ ان کا یہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ یہ ظلم چھوڑ دیں گے تو پھر محبت ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم بعض اوقات انسان سے نفرت کرتے ہیں یا پھر اس کے کام سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے کام کی وجہ سے پھر اس انسان سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان قابل نفرت نہیں ہے، اس کے اندر کی جو خامی ہے اور جو کمی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ محبت سے محروم ہے۔ لہٰذا اس سارے سین کو اگر جنگ احد کے ساتھ دیکھا جائے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کافر ہیں، اور وہ وہاں سے بطور لیڈر اور لیڈ کر کے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ خالد بن ولید تعالیٰ عنہ جو ہیں اس ساری جنگ میں سب سے اہم کردار ان کا ہے۔ یہ 70 صحابہ کی شہادت، یہ نبی علیہ السلام کے زخم، یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے پلان کس کا ہے؟ حضرت خالد بن ولید تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جبکہ یہی صحابی بعد میں جا کے سیف اللہ بن جاتے ہیں، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہی لوگ جو کہ اس وقت ظالم تھے، جب ان کا یہ ظلم ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، تو یہ محبوب ہو گئے، پھر یہ صحابی بن گئے۔ تو یہ بڑی پیاری اور اہم بات ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی نفی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسان عمل برا کر رہا ہوتا ہے، عمل چھوڑ دے گا وہی انسان محبوب بن جائے گا۔ جبکہ ہم انسانوں کے اندر یہ ظرف نہیں ہوتا، ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہم کسی کی ذات سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے کر دیتے ہیں۔ ایون یہ کہ وہ غلطی اور وہ گناہ چھوڑ بھی دیتے تو ہم یہ کہتے ہیں جی پہلے والی بات نہیں ہو سکتی، ہم اب دوبارہ سے ویسے آپ کو نہیں چاہ سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ کریم ذات یہ فرماتی ہیں کہ اگر تم وہ سب کچھ چھوڑ دو گے جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، تو جیسے ہی وہ تم چھوڑو گے تو قربتیں ہو جائیں گی، محبتیں واپس مل جائیں گی۔ یہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے ہزاروں سوال کے جواب دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں نفع لینے والا بنا دے اور اس نفع کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔